بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول علیہ السلام کو ہر چیز پر مقدم جانا۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخشاں پہلو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گے۔ آئیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں میں ایک نوجوان رانا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول علیہ السلام کو شہید کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، باخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کر سکتا تھا۔ پھر اس نے صنادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے تھے، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹھا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واقع شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے۔ لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعا میں مصروف ہے اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑاکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔
انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم جانا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔